बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस अली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नर सिंध की तब्दीली के बारे में। बातें जो हो रही हैं और तमाम सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है इस ख़बरों से कि गवर्नर सिंध की तब्दीली हो रही है, और ये तब्दीली क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, और इस मौके पर ये ख़बरें मार्केट में क्यों गर्म हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और साथ में जो अहम तरीन जो आज एक डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी पहली बार आमने सामने हुए हैं, और दोनों में बड़े तेज़ जुमलों का तबादला भी हुआ है। और बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ामात लगाए हैं शाह महमूद कुरैशी ने, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके जवाब भी दिए हैं, उसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन पहले जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, लेकिन लॉकडाउन में नरमी का जो फ़ायदा है वो आवाम उठा रही है, और बहुत ज़्यादा जो है वो वफाकी हुकूमत और सूबों के लिए तशवीशनाक ये ख़बर आई है कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा आपे से बाहर हो गए हैं कि उन्होंने शायद पाकिस्तान नहीं देखा या पाकिस्तान के बाज़ार नहीं देखे। वो जो कह रहे थे हम सब के भूख है और लोग परेशान है, बेरोज़गारी है, लगता है कि लोगों ने घरों में पैसे जमा किए हुए थे और ईद की शॉपिंग के लिए वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मेरे दोस्त बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो आ रहे हैं बाज़ारों में, और इस वक्त जो दुकानदार हैं वो भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो यूँ समझ लें कि बुनियादी अज़्ज़ा हैं, जो बुनियादी चीज़ें करनी होती हैं वो भी नहीं कर पा रहे, ना ही अवाम एहतियात कर रहे हैं। और अवाम है वो ये समझने से कासिर है कि जो कोरोना है अभी हमारे पास पीक पर नहीं आया, और ये जो आखिरी महीना है ये वाला, इसके आखिर में, इस महीने के आखिर में हमारे पास पीक आएगा, तो संभलने की ज़रूरत है। आप ये ना समझें कि कोरोना ख़त्म हो गया है, बल्कि अब तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अवाम को हुकूमत का साथ देना चाहिए। अब अवाम हुकूमत का साथ नहीं दे रही। हुकूमत ने जो ये फ़ैसला किया था लॉकडाउन में नरमी का, सिर्फ इस वजह से किया था कि जो गरीब तबका है, दिहाड़ीदार मज़दूर है, वो बड़ा परेशान है। उसके लिए ये चीज़ें सारी खोली गई थी ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, वो काम काज कर सकें, पैसे कमा सकें, अपने घर का जो है वो जो सर्कल है वो चला सकें। लेकिन अवाम अब शहरी वो ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकल पड़े हैं, और कुछ लोग तो मैंने देखा है कि अपने बच्चों को, फैमिली को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर बाहर निकले हुए हैं। बल्कि बाहर तो वो इवन अपने घर से चीज़ें बनाकर बाहर कहीं बैठकर खाना खाने के लिए बैठे हैं। इस्लामाबाद में भी कुछ इस तरह से ही सूरत हाल है। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत और सूबों ने सोचना शुरू कर दिया है कि अगर इस हफ्ते के दौरान ये जो सारे मामलात हैं कवर ना हुए तो दोबारा से जो लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था, इसको सख्त लॉकडाउन में बदल दिया जाएगा। और बल्कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि कर्फ्यू भी लगाना पड़ जाए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास जो सिचुएशन है कोरोना की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे पास पीक जो है वो नज़दीक आता जा रहा है, और जो ज़्यादा तादाद है लोगों में एक दूसरे से लगने की वो भी बढ़ रही है। तो इसलिए फिर हुकूमत और सूबाई हुकूमतें ये जो सारा रिलीफ दिया गया है, ये स्मार्ट लॉकडाउन जो किया गया है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग उन लोगों के भी हक तलफी कर रहे हैं जिनके लिए स्मार्ट लॉकडाउन मुतारफ़ कराया गया था, जिनको ये मौका दिया गया था कि वो बाहर निकलें और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कर सकें। लेकिन लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इसलिए मेहरबानी करें, घरों में रहें, आप अपना सोचें, अपने बच्चों का सोचें। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास बड़ी मुश्किलात हैं। अगर कोरोना खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमारा इतना हेल्थ सिस्टम जो है, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, इतना बेहतर नहीं है कि वो हद से ज़्यादा जो है लोगों को बर्दाश्त कर सके। फिर हम सब कोलैप्स हो जाएंगे और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसका जो नरमी है इसका फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि इसको यूँ समझें कि ये आपके लिए रायत दी गई, इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे घर में अगर आपके पास खाना वाफर मिकदार में मिल गया आपको, तो वो एक ही दिन में ख़त्म नहीं करना, बल्कि उसको आइंदा के लिए संभाल कर रखें, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, ताकि आपका जो सिस्टम है वो चलता रहे। लेकिन आवाम जो है वो समझ नहीं रही, वो समझ रही है कि शायद ये कोरोना मजाक है और ये कुछ भी नहीं है। तो आप खुदारा इसका ख्याल करें। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पर। वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिंध के बारे में बयान दिया है, या गवर्नर सिंध की तब्दीली के बारे में इशारा दिया, वो ये कहा है उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी ने, कि हमने पंजाब और वफाक में तो अपना लोहा मनवा लिया, अब हम सिंध की जानिब आ रहे हैं अपना लोहा मनवाने के लिए। तो उसके बाद बिलावल हैं वो भड़क उठे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की
بہت اس میں غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی استعفیٰ دے دیں. انہوں نے استعفیٰ ان سے مانگا اور کہا ہے کہ یا تو پھر وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی اپنی بات پر معافی مانگیں اور وہ یا تو استعفیٰ دیں یا تو پھر معافی مانگ لیں. اب شاہ محمود قریشی نے تو یہ بیان دے دیا، لیکن بلاول بھٹو نے ساتھ میں پھر ایک الزام بھی لگایا اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی سے توڑ کر کون لوگ تحریک انصاف میں لے کر گئے اور آپ کو کن شرائط پر تحریک انصاف میں لے کر آیا گیا، اور ابھی بھی آپ وہی پلاننگ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ پرائم منسٹر کے طور پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر شپ کے لیے آپ تحریک انصاف میں گئے تھے. یہی وجہ تھی جو آپ پیپلز پارٹی سے آپ نے کوچ کی تھی. لیکن اس کے بعد جو شاہ محمود قریشی کا جواب آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سب کو پتہ ہے کہ میرا ایک سٹانس تھا، وہ تھا ریمنڈ ڈیوس کا. میں نے اسے سفارتی استثناء نہیں دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس جو تھا وہ سب کو یہاں ہے. تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر ایسے کوئی واقعہ ہوتا، ایسی کوئی بات ہوتی تو میرا اس ٹائم ریمنڈ ڈیوس پر میں سٹانس نہ لیتا، وہاں پہ نہ ٹھہرتا. تو میں نے صرف ریمنڈ ڈیوس کی وجہ سے ہی استعفیٰ دیا تھا اور میں تحریک انصاف میں آ گیا تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب بہت سی جگہوں پر شاہ محمود قریشی پر الزامات بھی لگتے رہے. ان کے اوپر لابنگ کا بھی الزام ہے، گروپنگ کا بھی الزام ہے. یہ پارٹی کے اندر ایک چل رہی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ شاہ محمود قریشی کا اپنا ایک گروپ ہے. اسد عمر صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. جہانگیر ترین کا ایک الگ سے گروپ ہے. ان کے ساتھ کچھ جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں. کے پی کے لوگ انہیں پسند اس لیے کرتے تھے اور شاید اب ان سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے، تو اس لیے کے پی کے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے تھے. اب اگر بات کی جائے گورنر سندھ کی تبدیلی کی، تو شاہ محمود قریشی کو ہی ہم بیان کو ہی بیس بنائیں گے، کیونکہ ایک اتنے اہم وزیر کی جانب سے ایسے موقع پر بیان دینا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیان دیا گیا، اور پھر یہ پورے ملک میں ڈیبیٹ بن گئی ہے. کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ بیان دیا تو میں نے پھر وفاقی حکومت کے جانب سے ذرا پتہ کرنے کی کوشش کی کہ یار یہ واقعی کوئی بات سچ ہے. پھر سندھ کے کچھ لوگوں سے بھی بات کی تو جو کڑیاں ملائیں گی تو وہ نظر آ رہا ہے کہ جو گورنر سندھ ہیں ان سے لوگ پریشان ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی پارٹی کے لوگ اور کہیں اور بھی ان سے لوگ اس لیے ان کے تحفظات کا شکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے بہت برا، ایک بہت ہی ایک جسے میں بھی پسند نہیں کرتا، ایک بیان دیا تھا کہ مجھے جو کرونا لگا ہے وہ سندھ کے لوگوں کی وجہ سے لگا ہے، اور وہ سندھ کے لوگ جو ہیں جاہل ہیں. تو اس طرح کا ایک اہم سیٹ پر بیٹھ کر آپ جب بیان دیتے ہیں، چاہے وہ بلوچوں کے خلاف دیں، چاہے وہ سندھیوں کے خلاف دیں، چاہے وہ پنجابیوں کے خلاف دیں، چاہے وہ سرائکیوں کے خلاف دیں، یا کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب کے خلاف دیں، تو آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کسی سیاستدان کے حوالے سے بیان تو دے سکتے ہیں، کسی کرپشن کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن سب کو آپ نے کہہ دیا تو اس کے اوپر ایک نامناسب سی بات کی گئی کہ یہ ایک قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. لوگوں میں ایک مایوسی پھیلتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہی وجہ بنتی ہے. تو پھر قومتیں اپنی جھنڈے لے کر آ جاتے ہیں، پھر کچھ لینگویج کی بنیاد پر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے حقوق کی خاطر پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ لوگ سمجھتے ہی پاکستانی نہیں ہیں، ہمیں الگ سے سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. پھر قوم ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. یہ ایک بیان. دوسرا یہ تھا کہ جو گورنر سندھ تھے وہ اپنا مؤثر کردار اس طرح نہیں ادا کر سکے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہیں خاموش کراتے، وفاق کے خلاف مورچہ سنبھالنے کی بجائے ان کو اپنی سیاسی حکمت عملی سے یا اپنے اثر رسوخ سے ان کو سمجھاتے بلاتے تاکہ وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے بیٹھ کر کام کریں. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور گورنر سندھ کے سامنے ہی یہ سارے مورچے سنبھال کر وفاقی حکومت پر تنقید کی جاتی رہی، اور کوئی ایسا مؤثر پیغام نہیں دیا گیا، نہ ہی کوئی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ کس طرح کاؤنٹر کیا جائے. ہاں، فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کاؤنٹر کیا جاتا رہا، لیکن وہاں پر جو نمائندہ بیٹھا تھا وفاق کا وہ اتنا افیکٹو نہیں تھا کہ وہ ان کو روک سکتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کا نام بڑا گردش میں ہے، اور ایک جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں وہ سندھ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام بھی گردش میں ہے. لیکن کیا کہا جائے، کیونکہ ابھی یہ ساری معاملات جو ہیں وہ یا تو جو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ایک بات کی گئی ہے، اور پریشر بلڈ کرنے کے لیے تاکہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ سمجھے کہ اب جو وفاقی حکومت ہے وہ یا تو گورنر راج لگانے کے چکروں میں ہے، یا پھر ایسا بندہ لے کر آئے گی جو مکمل طور پر ہمیں ایکسپوز کر دے گی، اور وہ پھر سیاست کا خیال نہیں رکھے گی، نہ ہی پھر وہ ہمدردی کسی کی دیکھے گی، بلکہ وہ سیدھا اور صاف کام کرے گی تاکہ جو ملک کے مفاد میں بہتر ہو. لیکن آپ جو یہ خبریں ہیں ان میں صداقت ہے بالکل، اور نام اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک سرپرائز ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا بھی نام آ سکتا ہے جو آپ کے وہم و گمان بھی نہ ہو. کیونکہ وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پہلے پھیلا دی جاتی ہیں لیکن ان کا نام نہیں آتا، لیکن کچھ
بیک ڈور جو ہے اور کام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا نام آ جاتا ہے. لیکن یہ جو گورنر سندھ کی جو باتیں چل رہی ہیں یہ بالکل اس میں اب صداقت ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلسل وفاق کے خلاف ہرزہ افزائی کر رہی ہے, وفاق کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. یکجہتی کے بجائے وہ ایک الگ سے اپنے آپ کو ملک تصور کر رہی ہے. تو وفاقی حکومت نے بھی اس کا ایک حل نکال لیا ہے, اور اس کے بعد یہ بیان شاہ محمود قریشی کی جانب سے, کیونکہ شاہ محمود قریشی کا سندھ میں خود بڑا اثر رسوخ ہے, بڑا افیکٹ کر رہا ہے, اور اس کے اوپر بڑی سوچ و پجار بھی شروع ہو گئی ہے. لوگوں نے اس کے اوپر جو ہیں جو اسلام آباد میں ہیں وہ بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور اس کے اوپر کام باقاعدہ ہو رہا ہے, اور آنے والے چند دنوں میں یہ بات سب کھل کر سامنے آ جائے گی. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.